بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 69 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والمراد بنحو احمر سے لے کر قد زالت بالکلیت تک پڑھیں گے۔ والمراد بنحو احمر ما کان معنی الوصفیت فیہ، احمر جیسی مثال سے مراد وہ مثال ہیں جس میں وصفیت کا معنی پایا جاتا ہو قبل العالمیت، عالمیت سے پہلے، ظاہراً، اور وہ وصفیت والا معنی ظاہر ہو، غیر خفی، اس میں کوئی خفا نہ ہو، فیدخل فیہ سکران و امثالہ، پس نحور کی مثل جیسی چیز میں سکران اور اس کی مثالیں داخل ہو جائیں گی۔ وَيَخْرُجُ عَنْهُ أَفْعَلُ لِلتَّأْكِيدِ، اور مثل احمرہ سے افعل جو تاکید کے لیے ہو وہ نکل جائے گا، نحو اجمع، جس طرح کے اجمع جو ہے، فَإِنَّهُ منصرف، کیونکہ یہ منصرف ہے، عند التنکیر بالاتفاق، نکرہ کے وقت بالاتفاق، لضعف معنی الوصفیت فیہ، معنی وصفیت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس میں، قبل العالمیت، عالمیت سے پہلے، لکونہ بمعنی کل، کیونکہ یہ کل کے معنی میں ہے، کل کے معنی میں ہونے کی وجہ سے، وکذالک افعل تفضیل المجرد، اور اسی طرح افعل تفضیل جو ہے جو کہ مجرد ہو ان من التفضیلیت، من تفضیلیہ سے، فإنہ بعد التنکیر منصرف بالاتفاق، کیونکہ یہ نکرہ بننے کے بعد منصرف ہوتا ہے بالاتفاق، لضعف معنی الوصفیت فیہ، وصفیت والے معنی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس میں، حتی صار افعل اسما، یہاں حتیٰ کہ افعل جو ہیں وہ اسم ہو جاتا ہے، وَإِن كَانَ مَعَهُ من فَلَا يَنصَرِفُ بِلَا خِلَافٍ، اور اگر ان کے ساتھ من ہو تو پھر منصرف نہیں ہوتا بغیر کسی اختلاف کے، لظہور معنی الوصفیت فیہ، وصف والے معنی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس میں، بے سبب من التفضیلیت، بسبب من تفضیلیہ کے، اذا نکرہ، جب نکرہ بنا دیا جائیں، اعتبار کرتے ہوئے، لصفت الاصلیت، صفت اصلیہ کا، ای انما خالف سیبویہ الاخفش، مخالفت کی ہے سیبویہ نے اخفش کی، لاجل اعتبارہ الوصفیت الاصلیت، وصف اصلی کے اعتبار کی وجہ سے، بعد التنکیر، نکرہ بننے کے بعد، فإنہ لما زالت العالمیت بالتنکیر، کیونکہ جب عالمیت زائل ہو گئی نکرہ بننے کے بعد، نکرہ بننے کے ساتھ، لم یبقى مانع، تو کوئی مانع باقی نہ رہا، من اعتبار الوصفیت، وصفیت کے اعتبار سے کوئی مانع نہ رہا، فاعتبرہا، پس وصفیت کا اعتبار کر لیا، وجعلہ، اور بنا دیا اس کو، غیر منصرف، لصفت الاصلیت، صفت اصلیہ ہونے کی وجہ سے، وسبب آخر، اور سبب آخر کی وجہ سے، كوزن الفعل، جس طرح کا وزن فعل جو ہے سبب آخر وزن فعل ہے، والالف والنون المزیدتین، اور الف اور نون زائدتان۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہہ دیں، کما انہ لا مانع من اعتبار الوصفیت الاصلیت لا باعث على اعتبارها ایضا، کہ جس طرح وصف اصلی کے اعتبار کے لیے کوئی مانع نہیں ہے، اسی طرح وصف اصلی کے اعتبار کے لیے کوئی باعث بھی تو نہیں ہے، فَلِمَا اعتبرها، پس سیبویہ نے اس کا اعتبار کیوں کیا ہے، وصف اصلی کا اعتبار کیوں کیا ہے، وَذَهَبَ، اور سیبویہ گیا ہے، إِلَى مَا هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فِيهِ، کہ جو اس میں خلاف اصل ہیں، یعنی اصل تو یہ ہے کہ کوئی قوی دلیل موجود نہ ہو تو اس میں اصل انصراف ہی ہے، اور وہ اصل کے خلاف گیا، یعنی غیر منصرف کی طرف گیا ہے، پھر بھی اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اعنی منع صرف، میری مراد غیر منصرف ہونا ہے۔ قیل الباعث على اعتبارها امتناع اسود وارقما، تو یہ جواب دیا گیا ہے
کہ وصف اصلی کے اعتبار کے لیے جو باعث ہیں وہ اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا ہے، مع زوال الوصفیت عنہما حینئذ، باوجود اس کے کہ وصف والے معنی کے زوال کے ساتھ ان دونوں سے، اسود اور ارقم سے، وصفیت والا معنی جو ہے زائل ہو چکا ہے اس وقت۔ وفیہ بحث، لیکن اس میں ایک بحث ہے، لأن الوصفیت لم تزل عنہما بالکلیت، کیونکہ اسود اور ارقم سے وصفیت والا معنی بالکلیہ زائل نہیں ہوا، بل بقی فیہ مشائبۃ من الوصفیت، بلکہ وصفیت کا شائبہ ابھی بھی باقی ہے ان دونوں میں۔ لأن الاسود اسم للحیۃ السوداء، کیونکہ اسود کہتے ہیں کالے سام کو، والارقم للحیۃ التی فیہا سواد و بیاض، اور ارقم کہتے ہیں کالے اور سفید سام کو، یعنی چتکبر سام کو۔ وفیہما شمۃ من الوصفیت، اور ان دونوں میں وصفیت کی بو ہے۔ فلا یلزم من اعتبار الوصفیت فیہما، پس اسود اور ارقم میں وصفیت کے اعتبار کرنے سے لازم نہیں آتا اعتبارها فی احمرہ، کہ احمرہ میں بھی اس کا اعتبار کر لیا جائے بعد تنکیر نکرہ بننے کے بعد، لأنها قد زالت عنہ بالکلیت، کیونکہ احمرہ مثل احمرہ سے وصفیت والا معنی بالکلیہ جو ہے زائل ہو چکا ہے۔ والمراد بنحو احمر ما کان معنی الوصفیت فیہ، اس عبارت سے شارح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مثل احمرہ سے مراد وہ کلمہ نہیں ہے جو افعلو کے وزن پر ہو، بلکہ اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس میں عالمیت سے پہلے وصف والا معنی مؤثر طور پر پایا جاتا ہو، خواہ وہ افعلو کا وزن ہو یا نہ ہو۔ اگر افعلو کا وزن ہو لیکن اس میں وصف والا معنی کمزور ہو تو اس کو سیوے بھی عالمیت کے زوال کے بعد منصرف پڑھتے ہیں۔ چنانچہ سکران اور ندمان یہ اگرچہ افعلو کے وزن پر نہیں ہے، لیکن اس میں وصف کے معنی جو وصف والا معنی ظاہر طور پر پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ دونوں کسی کا عالم ہو اور عالمیت زائل ہو جائے تو سیبوے کے نزدیک ان کا وصف اصلی لوٹ آئے گا اور وہ اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ اور اجماؤ اگرچہ افعلو کے وزن پر ہیں، لیکن یہ اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے اور بعد میں عالمیت زائل ہو جائے تو سیبوے کے نزدیک بھی اس کو منصرف پڑھیں گے، اس لیے کہ وصف کے معنی میں یہ کمزور ہیں، اس میں جو وصف والا معنی ہے وہ کمزور ہیں، کیونکہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور کل ان کے معنی میں ہے جس میں وصف نہیں ہے۔ اسی طرح افعلو جو ہیں یہ اسم تفضیل ہیں جو من تفضیلیہ سے خالی ہو، یعنی جس میں من کا استعمال نہ ہو، تو اس میں وصفیت نہیں ہے، بلکہ وہ بمنزلہ ایک اسم کے ہیں، اس لیے وہ بھی سب کے نزدیک حتیٰ کہ سیبوے کے نزدیک بھی منصرف ہیں۔ اور اگر افعلو اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو تو اس میں وصفیت چونکہ ظاہر ہے اور زائل بھی نہیں ہوئی، اس لیے وہ سب کے نزدیک جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ والمراد بنحو احمر ما کان معنی الوصفیت فیہ قبل العالمیت ظاہرا غیر خفی، کہ مثل احمرہ سے مراد ہر وہ مثال ہیں جس میں وصف والا معنی عالمیت سے پہلے ظاہر ہو اور اس میں کوئی خفا نہ ہو، اگرچہ وزن وہ احمرہ والا نہ ہو۔ فیدخل فیہ سکران و امثالہ، پس داخل ہو جائے گی مثل احمرہ میں سکران اور سکران جیسی مثالیں۔ ویخرج عنہ افعلو للتاکید، اور وہ افعلو جو کہ اگرچہ احمروں کے وزن پر ہیں لیکن وہ نکل جائے گا جو کہ تاکید کے لیے ہو۔ نحو اجمع، جس طرح کہ اجمع جو ہیں، فإنہ منصرف عند التنکیر بالاتفاق، کیونکہ یہ بالاتفاق نکرہ بننے کے بعد یہ منصرف ہوتا ہے۔ لضعف معنی الوصفیت فیہ قبل العالمیت، کیونکہ اس میں عالمیت سے پہلے وصف والا معنی کمزور ہوتا ہے۔ لکونہ بمعنی کل، کیونکہ یہ کلن کے معنی میں ہے، کلن کے معنی میں ہونے کی وجہ سے اس میں جو وصف والا معنی ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے۔ وکذالک افعل التفضیل المجرد ان من التفضیلیت، اسی طرح وہ افعل التفضیل جو کہ من تفضیلیہ سے خالی ہو، جس کا استعمال من کے ساتھ نہ ہو، فإنہ بعد تنکیر منصرف بالاتفاق، کیونکہ یہ بھی نکرہ بننے کے بعد منصرف ہوتا ہے بالاتفاق۔ لضعف منع الوصفیت فیہ، وصف والے معنی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس میں، حتی صار افعل اسمن، یہاں تک کہ افعل جو ہیں وہ اسم بن جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مَعَهُ مِن، اور اگر ان کے ساتھ
اسم و ان کا نماہ من، اگر ان کے ساتھ جو ہے من ہو، فلا ینصرف، من کے ساتھ استعمال ہو، پیر منصرف نہیں ہوتا، یعنی پیر غیر منصرف ہوتا ہے، بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے، سب کے نزدیک وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لظہور مان الوصفیت فیہ، بے سبب من التفضیلیت، وصف والے معنی کے ظہور کی وجہ سے اس میں، بے سبب من التفضیلیت، جو کہ ظاہر ہوتا ہے من تفضیلیہ کی وجہ سے، وصف والا معنی ظاہر ہوتا ہے من تفضیلیہ کے بسبب۔ اذا نکر اعتبارا للوصفیت الاصلیت، یعنی جب مثل احمر کو نکرہ بنا دیا جائیں تو اس میں سب جو ہیں اعتبار کرتا ہے صفت اصلیہ کا۔ تو یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خالف یخالف مخالفتن، یہ جو مخالفت کی نسبت کی گئی تھی سب کی طرف، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خالفہ کا مفعول لہو ہے، یہ اعتباراً لصفت الاصلیت، یہ خالفہ فعل کا مفعول لہو ہے۔ سیب نے مثل احمر میں تنکیر کے بعد منصرف ہونے میں جو اختلاف کیا ہے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ سیب جو ہیں علامیت کے زائل ہونے کے بعد وصف اصلی کا اعتبار احمرہ جیسی مثال میں کرتے ہیں، اس لیے وصف اور ایک دوسرے سبب کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ اعتباراً للوصفیت الاصلیت سے ایک یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالفہ کا فاعل سب ہیں، اخفش نہیں ہے، کیونکہ مفعول لہو کا فاعل اس کے فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے، مفعول لہو کا فاعل اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے، اور تنکیر کے بعد جو ہے صفت اصلی کا اعتبار کرنے والا سب ہیں، تو معلوم ہوا کہ خالفہ کا فاعل بھی سب ہیں، لہٰذا یہ توجیہ یہاں نہیں چل سکے گی کہ خالفہ کا فاعل اخفش کو قرار دیا جائے اور سب کو مفعول مقدم کہا جائے، تاکہ مخالفت کی اسناد شاگرد کی طرف ہو اور شاگرد کی طرف ہو، استاد کی طرف نہ ہو، تو یہ بات یہاں پر نہیں چل سکتی۔ اینما خالف سیبویہ الاخفش، مخالفت کی ہے سیبویہ نے اخفش کی، لاجل اعتبارہ الوصفیت الاصلیت، وصفیت اصلیہ کے اعتبار کرنے کی وجہ سے، بعد تنکیر نکرہ بننے کے بعد، فَإِنَّهُ لَمَّا زَالَتِ الْعَالَمِيَّةُ بِالتَّنْكِيرِ، کیونکہ جب عالمیت زائل ہو جاتی ہے نکرہ بننے کے بعد، لم نکرہ بننے کے ساتھ، نکرہ بننے کی وجہ سے، لم يبقى مانع من اعتبار الوصفیت، تو وصفیت کے اعتبار کرنے سے کوئی مانع باقی نہیں رہتا، فاعتبرها، پس سیب نے وصف کا اعتبار کر لیا عالمیت زائل ہونے کے بعد، وجعلہ غیر منصرفین، اور سیب نے اس کو بنا دیا مثل احمرہ جیسی مثال کو بنا دیا غیر منصرف، لصفت الاصلیت، ایک تو صفت اصلیہ کی وجہ سے، وسبب آخر، اور سبب آخر کی وجہ سے، كوزن الفعل والالف والنون المزیدتین، سبب آخر سے مراد یہ ہے کہ ایک تو صفت اصلی ہوگی اور اس کے ساتھ یا تو وزن فعل ہوگی یا الف نون زائدتان ہوگی۔ فَإِن قُلْتَ كَمَا أَنَّهُ لَا مَانِعَ من اعتبار الوصفیت الاصلیت لا باعث علی اعتبارها ایضا، یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے جو سیبوے کے مذہب پر وارد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تنکیر کے بعد عالمیت کے زائل ہو جانے کی وجہ سے وصف اصلی کے اعتبار کرنے کے لیے کوئی معنی اگرچہ نہیں رہا، لیکن وصف اصلی کے اعتبار کے لیے کوئی باعث بھی تو نہ رہا، تو وصف کا اعتبار کر کے اس کو غیر منصرف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اسم کے اندر اصل انصراف ہے، تو جب تک عدم انصراف کا کبھی سبب نہ ہو اس کو منصرف پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیبوے نے مثل احمرہ کو اسود اور ارقم پر قیاس کیا ہے کہ ان دونوں میں غلبہ اسمیت کی وجہ سے وصفیت زائل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وصف اصلی کا اعتبار کر کے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہہ دیں کما انہ لا مانع من اعتبار الوصفیت الاصلیت لا باعث علی اعتبارها ایضا، کہ وصف اصلی کے اعتبار کے لیے کوئی معنی نہیں رہا جس طرح، تو اسی طرح وصف اصلی کے اعتبار کے لیے کوئی باعث بھی تو نہیں ہے، فلما اعتبرها، پس سیبوے نے اس کا اعتبار کیوں کیا ہے، وذهب الى ما هو خلاف الاصل فیہ، اور خلاف اصل کی طرف سیبوے گیا ہے، یعنی اصل تو انصراف ہے، آنی منع صرف، میری مراد منع صرف ہے،
اور خلاف اصل کیا ہے؟ وہ منصرف ہیں. قیلا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے الباعث علی اعتبارها امتناع اسود و ارقما، کہ وصف اصلی کے اعتبار کے لیے جو باعث ہیں وہ اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا ہے، مع زوال الوصفیت عنہما حینئذ، باوجود اس کے کہ ان دونوں سے وصفیت والا معنی زائل ہو چکا ہے. وفیہ باس، تو یہاں سے سب پر اعتراض ہیں کہ مثل احمرہ کا قیاس اسود اور ارقم پر صحیح نہیں ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ ان دونوں میں وصفیت مکمل طور پر زائل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں وصفیت کا شائبہ باقی ہے، کیونکہ اسود ہر سام کو نہیں کہتے بلکہ صرف کالے سام کو کہتے ہیں. اسی طرح ارقم جو ہیں یہ ہر سام کو نہیں کہتے بلکہ صرف اس سام کو کہتے ہیں جس میں سیاہی اور سفیدی ہو، یعنی چتکبرا سام. اور مثل احمر میں تو وصفیت جو ہے، وصفیت والا معنی وہ عالمیت کی وجہ سے بالکل مکمل ختم ہو چکا تھا، لہذا یہ قیاس جو ہے یہ قیاس مال فارق ہیں. لہذا عالمیت کے زائل ہونے کے بعد وصف والا معنی جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. وفیہ باسن، کیونکہ اس میں بحث ہے، لأن الوصفیت لم تزل عنہما بالکلیت، کیونکہ اسود اور ارقم سے بالکلیہ جو ہے وصف والا معنی زائل نہیں ہو چکا ہے، بل بقی فیہما شائبۃ، بلکہ من الوصفیت، بلکہ باقی ہیں وصفیت کا شائبہ. لأن الاسود اسم للحیۃ السوداء، کیونکہ اسود جو ہے یہ کالے سام کو کہتے ہیں، والارقم للحیۃ التی فیہا سواد و بیاض، اور ارقم اس سام کو کہتے ہیں جس میں سیاہی بھی ہو اور سفیدی بھی ہو. وفیہ شمۃ من الوصفیت، وفیہما شمۃ من الوصفیت، اور اس میں وصفیت کا بو ہے. فلا یلزم من اعتبار الوصفیت فیہما، بس ان اسود اور ارقم میں وصفیت کے اعتبار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا اعتبارها فی احمرہ، کہ احمرہ میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے بعد تنکیر نکرہ بننے کے بعد. لأنها قد زالت عنہ بالکلیت، کیونکہ وصفیت والا معنی بالکلیہ جو ہیں وہ زائل ہو چکا ہے. آج ہم نے پڑھا ہے والمراد بنحو احمرہ سے لے کر قد زالت بالکلیت تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.